تذکرۃ الرشید پڑھ کے دیکھو کیسے کیسے واقعے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ ارواح ثلاثہ مولانا اشرف علی تھانوی لکھنے والے بھی کوئی جو ہے چلتا پھرتا جو ہے نا نکڑ پہ بیٹھنے والا عالم نہیں ہے، مترجم قرآن مفسر قرآن مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھے۔ کئی کتابیں ہیں، ایک نہیں سینکڑوں کتابیں ہیں۔ آپ یہ زلزلہ یا جو ہے دیوبندی مذہب ایسی کتابیں سینکڑوں کتابیں ہیں، آپ پڑھ کے دیکھو، یا براہ راست جو ہے نا وہ کتابیں ملتے آتی، ان کے عقائد کیا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی، ہم تو جو ہے بزرگ مانتے ہیں ان کو، ان کی جو ہے سوانی ہے، سوانی قاسمی کے نام سے دوسری جلد میں، اور سوانی قاسمی لکھنے والے بھی بہت بڑے جید عالم دین مولانا مناظر حسن گیلانی، وہ جو ہے لکھتے ہیں ان کے دوسری جلد میں کہ مولانا قاسم نانوتوی اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان کے پاس جا کے بول رہے کہ حضرت ایک جو ہے نا مصیبت آفت جہاں جا کے بیٹھ جاتا ہوں ایک جو ہے نا آفت آتی کہ اتنا جو ہے نا وزن دار جو ہے نا میرا جسم ہو جاتا ہے کہ 100 من کے پتھر میرے جو ہے اوپر سر پہ رکھے ہوئے، ایسی حالت ہو جاتی، جہاں بیٹھتا ہوں ایک مصیبت ہو جاتی۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس کی جو ہے تعبیر تشریح بیان کرا رہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے تمہارے سے جاری ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے جسم پر جو ہے نا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ لا کے رکھ دیے، وہ فیض تمہارے سے جاری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ دین کی خدمت لیا وہ تم سے لینا چاہتا۔ تشریح کر رہے سوانی میں لکھے، سوانی قاسمی میں۔ اور وہی بات اگر کوئی دوسرے بولے ان کے فرقے سے ہٹ کے تو ان کی یہ فتوے تیار ہے، بتائیں ان کے بزرگوں کی کتابوں میں نہیں ہیں، پڑھے تو بعض ایسے واقعے ہیں میں سنا بھی نہیں سکتا آپ کو، شرمندہ ہو جاتے سننے کے بعد۔ ارواح ثلاثہ میں، تذکرۃ الرشید میں، ان کی جو کتابوں میں جو واقعات ہیں یہ آپ سن بھی نہیں سکتے، ایسے ایسے واقعات ہیں۔ زندہ خبر سے آ کے فیصلہ کیے مولانا قاسم نانوتوی۔ تو بہرحال جو ہے یہ سارے چیزیں اپنے بزرگوں کے رکھے ہوئے ہیں اور دوسروں کے جو ہے نکال کے بتا رہے۔ اور محمود الحسن بہت بڑے عالم دین ہیں دیوبند کے، آزادی کے ہیرو، انہوں جو ہے اپنے مرشد رشید احمد گنگوہی کے شان میں اشعار لکھتے ہیں، مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا۔ کون؟ رشید احمد گنگوہی صاحب۔ مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا، اس مسیحائی کو دیکھے ذرا ابن مریم۔ اے عیسیٰ تم تو خالی مردے زندہ کرے مگر زندوں کو مرنے تو نہ دیے نا، زندوں کو جو ہے نا ان کو جو ہے مرنے سے روکے نہیں نا۔ ہمارے رشید احمد گنگوہی مردوں کو زندہ بھی کرے اور زندوں کو مرنے بھی نہ دیے۔ اور وفات سرور عالم کا نقشہ آپ کی رحلت، کس کی؟ رشید احمد گنگوہی صاحب کی جو رحلت ہے وہ وفات سرور عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا نقشہ ہے پورا۔ اب اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو بولیں گے ارے یہ تو روحانی فیض ہے، روحانی باتیں ہیں، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، تو دوسروں کی کتابوں پہ فتوے لگاتے۔ اچھا آج کی جو ہے نئے علماء کے ہمارے پی ایم مولانا بلکہ بنگلور کے مزمل صاحب، حال میں ویڈیو آیا ان کا، انہوں مولانا سجاد نعمانی صاحب کی تعریف کر رہے، آپ دیکھیے ویڈیو بھی ہے میرے پاس۔ بہت سے جو ہے الخوات بولتے کہ آورے سجاد نعمانی وقت کے فرعون کے لیے موسیٰ ہے، وقت کے نمرود کے لیے ابراہیم ہیں، اور وقت کے ابو جہلوں کے لیے ابو بکر ہیں۔ موت دیکھ کر اگر کوئی بیان کرتا ہے اس کا نام ہے سجاد نعمانی، قسم اللہ کی مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے یہ ایک ہیرو تھا جو صحابہ کے زمانے میں پیدا ہونے کے بجائے اس زمانے میں پیدا ہوا ہے۔ سجاد نعمانی وقت کے فرعونوں کے مقابلے میں موسیٰ ہے، سجاد نعمانی وقت کے نمرودوں کے مقابلے میں ابراہیم ہے، سجاد نعمانی وقت کے ابو جہلوں کے مقابلے میں ابو بکر ہے۔
اب یہ فتوے بازوں کی جو ہے دکانہ کدھر بند کفل ڈالے کے بیٹھے ہوئے نہیں معلوم. حال کا تازہ بیان سنو آپ. اپنے علماء کو جو ہے نا موسیٰ بولیں گے، ابراہیم بولیں گے، ابو بکر بولیں گے، بلکہ جو ہے آپ وہ کتابیں زلزلہ کتاب پڑھ کے دیکھیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ چڑھ کے مقامات القابات جو ہے لگائے سو ہے. بہرحال ایسے بے شمار باتیں. اب آپ جو ہے وہ کتابیں چھپ رہے بھی، آپ مارکیٹ میں بک رہے بھی، لوگ پڑھ رہے بھی، مگر یہ جو ہے ان کے علماء کبھی بیان کرتے ہوئے سنیں؟ کبھی نہیں سنتے. یہاں تک کہ جو ہے تذکرۃ الرشید میں ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں کہ میں جو بھی بات تم سے بولا وہ میرے مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے پوچھے بغیر کوئی بات نہیں بولا. ہر بات ان سے پوچھ کے لکھتا تھا، حالانکہ انہوں گزر گئے تھے. دوسرا اس کے آگے فرما رہے اور بولوں تو بولے حضرت بولیے کہ میں جو بھی بات تم کو بولا تم کو لکھتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر لکھتا تھا. اور بولے اور بولوں تو بولے حضرت بولیے. تو نہیں اب بس کرو، اب تم مطلب جو ہے اب اللہ سے پوچھ کے لکھتا تھا وہ بولنا چاہ رہے، نہیں بس اب تم برداشت نہیں کرتے، بس کر دیے. تو ایسی باتیں جو ہے یہ ان کیا روحانی فیض کی باتیں ہیں، معرفت کی باتیں ہیں. تو پھر دوسری کی کتابوں کی جو معرفت کی باتیں ہیں وہ جو ہے لا کے پتنگڑ بناتے ہیں اس کا. حضرت صاحب قبلہ عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی غیرت جو ہے نا دنیا کو بتائے کہ اگر کوئی میری انگلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کی جیسی اگر بولا تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی انگلی کی اتنی غیرت ہے کہ اس معمور کی اللہ انگلی کٹا دے گا. کوئی یہ بولے کہ میری ناک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جیسی ہے تو اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کی ناک کی غیرت میں اس معمور کی ناک کٹوا دے گا اللہ تعالیٰ. ان میں فنا ہو کے ان کی جو ہے نا برکات دنیا کو بیان کرو، ان کو ہٹا کے اپنا اگر وجود قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو یہ فرعونیت ہے. فنائیت اور فرعونیت جو ہے لوگ جو ہے اس حقیقت کو معرفت کو سمجھ نہیں سکتے، اور جو فتوے بازی کر رہے ہیں ان کے پاس بھی بے حساب جو ہے نا باتیں ایسے لکھے ہوئے ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، جو حضرت صاحب قبلہ عالم بیان کیے. تو بہرحال جو ہے یہ علماء جاہلوں کا ٹولہ ہے، اور بڑے بڑے جو سنجیدہ ایسے جیسے مولانا سجاد نعمانی صاحب ہیں یا اور بھی ایسے جو ہے مولانا سلیمان ندوی صاحب، ان سے ملے جا کے ہمارے مبلغین، ان کے ساتھ بھی ایسی جو ہے ظلم زیادتی، ان کے ساتھ بھی ایسا جو ہے پتنگڑ بنا دیے، یا ان کے ساتھ جو ہے نا ایسا جو ہے نا وہ ٹولہ لگا دیے، بے بس ہو گئے انہوں بھی بیان کریں. ارے بھائی تم جو ہے اللہ کے رسول کافروں سے ملے، یہودیوں سے ملے، نصرانیوں سے ملے، مل کر ان کو اپنے حقائق سمجھائے، ملنے سے کیسا روکتے؟ تمہارے پاس علم کی اگر جو ہے نا اتنی بڑی جو ہے طاقت ہے تو ملنے سے کیسا روکتے؟ تو یہ چیزیں جو ہے آج دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، خاص کر جو ہے علماء کی وجہ سے آج امت پریشان ہے. کافروں سے اتنا نقصان نہیں ہے جتنا یہ علماء سو سے جو ہے نا اسلام کو، امت مسلمہ کو نقصان ہے. ایسی چیزیں جو ہے اگر کوئی میدان میں کام کرنے والا ان کا جو ہے نا اگر دل آدمی جو ہے نا چھوٹا کر لیا تو میدان میں کام کر ہی نہیں سکتا. اس لیے حضرت صاحب قبلہ عالم کیا فرمائیں، یہ مخالفت ہمارے لیے کھاد ہے، ان کی پرواہ کرنا ہی نہیں. جتنی ہماری مخالفت بڑھی اتنا ہمارا کام بڑھتا. بل ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے. اللہ کے رسول کی سخت مخالفت کرے، صحابہ کی مخالفت کرے، تابعین کی مخالفت کرے، ائمہ کی مخالفت کرے، مجددین محدثین کی مخالفت کرے، اولیاء اللہ کی مخالفت کرے. ہم کون ہیں بھائی؟ ہماری اگر جو ہے نا پوری مدح سرائی ہونا، ہمارے سر پہ تاج رکھنا، کرسیوں پہ بٹھا کے دین سننا بولے تو ممکن ہے کیا؟ ممکن نہیں ہے.